اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو کھولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ایک ایک لفظ پر گفتگو ہوتی ہے اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی، مطالب، تفاہیم وغیرہ وغیرہ ان سب سے ہمیں قریب کرتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، دوسرے الفاظ میں کہ اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین حضرات، اپنے معزز علماء کے ہم جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں وہ کم۔ آج ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے سورہ کہف کی آیت نمبر 46 پر، 46 پر، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس پر بات ہوگی کہ یہ مال اور اولاد یہ بس زندگی کی زینت ہیں، یہ عارضی چیز ہیں۔ دائمی چیز کیا ہے جو ساتھ جائے گی؟ ہماری نیکیاں ہیں جن سے ہم کچھ توقعات، امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں۔ مال اور بنون، یہاں بیٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ مال بالکل واضح کہ یہ مال اور بنون یعنی اولاد، بیٹے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مال یعنی اقتصادی قوت، بنون بیٹے یہ انفرادی قوت یا افرادی قوت۔ خواتین حضرات، یہ جو بیٹوں پر فخر کرتے تھے کفار مکہ، مشرکین، اگر بیٹے زیادہ ہوں، مال زیادہ ہو تو مال پہ بڑا فخر کرتے تھے۔ تو دین تعلیم کر رہا ہے کہ یہ مال اور بیٹے یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی غرور اور تکبر کی چیز نہیں ہے۔ اگر تم کسی چیز پر بھروسہ کر سکتے ہو، امیدیں وابستہ کر سکتے ہو، تو وہ صرف اور صرف تمہارے نیک اعمال ہیں۔ اب یہاں پر یہ باقیات الصالحات، تو یہ اعمال سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمام اعمال ہمارے کہ جو اللہ کو پسند آئیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ادا کیے جائیں، یا ان کا تعلق عبادات سے ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس حوالے سے یہ بات ہوئی ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے، الحمدللہ پڑھنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اللہ اکبر پڑھنے کے حوالے سے بہت سارے مفسرین نے اس پر کلام فرمایا ہے۔ سیکھیں گے آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان سے کہ یہ آج کی آیت یعنی سورہ کہف کی آیت نمبر 46 ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے اور ہمیں کیا کیا پیغام دے رہی ہے۔ تشریف فرما ہے لاہور میں ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، مفسر قرآن، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اور آپ تشریف لاتے ہی ہیں پیام صبح میں، بلکہ میں تو کہوں گا آپ کو کہ آپ پیام صبح کا لازمی جز ہیں۔ تقریباً 11 برس سے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ کہف اور آیت نمبر 46، 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا
والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير املا صدق اللہ العظیم۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہیں، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تمہارے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا حضرت یوسف علیہ السلام سے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ کہف کا عمومی مضمون سمجھنا ضروری ہے۔ سورۃ الکہف کا عمومی مضمون مادیت اور روحانیت کا مقابلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے جب ڈرایا تو آپ نے اس کے علاج کے طور پر یہ فرمایا کہ سورۃ الکہف اگر پڑھی جائے تو یہ اس کا علاج ہے، اس لیے کہ جب دجال آئے گا تو دجال اس وقت مادیت کا سب سے بڑا استعارہ ہوگا، اور مادیت کا مقابلہ مادیت سے نہیں ہو سکتا، مادیت کا مقابلہ روحانیت سے ہوگا۔ جب مادیت کولیپس کرے گی تو روحانیت جو ہے وہ اس وقت جیتے گی اور وہ غالب آئے گی۔ اس طرح یہ پوری جو صورت ہے اس میں ایمان کے آزمائش کے حوالے سے یا ایمان کے امتحان کے حوالے سے اصحاب کہف کا قصہ ہے اس میں، پھر اسی طرح سے دولت کا جو امتحان ہے، یعنی جتنی چیزیں ہیں جن چیزوں کو انسان اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے ان سب کو بطور امتحان اللہ کریم نے یہاں کسی نہ کسی مثال کے ذریعے سے اس صورت کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ جب اصحاب کہف کا ذکر ہوا تو وہ ایمان کا امتحان تھا، اصحاب کہف ایمان کے امتحان میں کس طرح سے کامیاب ہوئے اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے یہاں دو ذمہ داروں کا قصہ بیان فرمایا ہے جو دولت کی کمی بیشی کی آزمائش ہے، اور اس کا امتحان ہے کہ دولت جب کسی کے پاس آتی ہے تو وہ بھی امتحان ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں ہوتی وہ بھی امتحان ہے۔ لیکن عام طور پہ جس شخص کے پاس دولت نہیں ہوتی اس کو اس امتحان کا احساس ہوتا ہے، اور جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کریم نے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے، یعنی وہ دو ذمہ دار جس ذمہ دار کا باغ بالآخر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کی مثال کے بعد ایک اور مثال اللہ کریم نے یہاں اشارتاً بیان فرما کے، اجمالی طور پر بیان فرما کے پھر یہ والی آیت ارشاد فرمائی ہے جو گویا کنکلوڈ کرتی ہے یہ دولت کی امتحان کو اور دولت کی آزمائش کے اس بیان کو۔ اگرچہ اس کے بعد علم کی آزمائش کے حوالے سے بھی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ذکر ہے اور وہ علم کے امتحان کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح پھر اقتدار کا امتحان اور اقتدار کی آزمائش کے حوالے سے
ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ تو گویا یہ پوری جو جتنی مادی چیزیں ہو سکتی ہیں جو انسان کو اس دنیا میں فائدہ مند نظر آتی ہیں، ان سب کو بطور امتحان اللہ کریم نے اس میں ذکر کیا ہے، اور مادیت اور روحانیت کے اس پورے مقابلے کو اللہ کریم نے واضح کر کے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ والی جو آیت ہے یہ خلاصے کی حیثیت رکھتی ہے اس پورے بیان میں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اس سے پہلے جو میں عرض کر رہا تھا، اس سے ماقبل کی آیت نمبر 45 میں بھی اللہ کریم نے ایک مثال کو بہت اجمال کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیاوی زندگی کی پوری جو ان کے اوپر ایک مثال بیان کر دیجئے، اور وہ مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی نازل ہو، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اس سے جو ہے وہ زمین کی ساری جو نباتات ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ، ایک دفعہ تو ساری نباتات جمع ہوتی ہے اور یوں زمین جو ہے لہلہا اٹھتی ہے اور کھیتی جو ہے اپنے عروج کو جاتی ہے، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ، کہ وہ چورا چورا ہو کر بالکل ہوائیں اس کو اڑائی پھرتی ہیں اور بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو یہ مثال بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے یہ خلاصے کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ دیکھیں یہ مادیت کی پہچان، اور مادیت میں جو ہے ایک دولت ہے، مال کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر بھی آ جاتے ہیں، مال کے اندر انسان کے جو مال مویشی بھی آ جاتے ہیں، اور دولت کی جتنی بھی قسمیں یا جتنی بھی اس کی شکلیں ہیں وہ ساری کی ساری مال کے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ مال جس بھی قسم کا ہو، چاہے وہ روپے اور نقدی کی صورت میں ہو، چاہے وہ پراپرٹیز کی صورت میں ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ وہ دنیا میں انسان کو کچھ عرصہ کے لیے آرائش کا ذریعہ ضرور بنتا ہے۔ اور اسی طرح جو بیٹے ہیں والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان بہرحال ہیں، لیکن اس کا تعلق ان اخروی درجات کے ساتھ اور اخروی اجر کے ساتھ بالکل نہیں ہے جو والباقیات الصالحات کی مقابلہ ہے کہ اگر ان بچوں کے اندر، ان بیٹوں کے اندر یا اس کمائے ہوئے مال کے اندر اگر کوئی روحانیت موجود نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مادیت کے لیے کمائے گئے اور مادیت کے اظہار کے لیے کیے گئے ہیں، تو دنیاوی زندگی میں کچھ عرصہ کے لیے زینت کا سامان تو بن سکتے ہیں، اور لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نتیجہ تو صرف اس کا صحیح ہے، والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والی ہیں وہ نیکیاں ہیں جو اللہ کے ہاں عند ربک ثواباً، جو خیر عند ربک ثواباً، جو اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے بھی بہترین ہے، اور خیر عملا، اور وہ امید رکھنے کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ گویا یہ جو دنیا میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، مال ہے، جائیداد ہے، بچے ہیں، یا جتنا بھی مادیت کا سامان ہے، یہ کچھ عرصے کے لیے آپ کو فائدہ بھی دے سکتا ہے، زینت بھی ہے، آرائش بھی ہے، آرائش دنیا بھی ہے، اور آپ کا یہ دنیاوی اعتبار سے وہ لوگوں کے اوپر ایک قسم کا ایک غلبہ بھی قائم کر سکتا ہے، لیکن حقیقی طور پر نہ یہ بدلے کے اعتبار سے اچھا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بعد میں آخرت میں کوئی امید رکھی جا سکتی ہے۔ امید تو اس سے رکھی جائے والباقیات الصالحات، جو نیکیاں ہوں گی اور وہ باقی رہنے والی ہوں گی، جو نیکی ہوگی وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہوگی۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مال اور جو بیٹے ہیں یہ کبھی نیکی کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ یہ اس وقت ہے جب یہ مادیت کے لیے ہوں اور مادیت کے اظہار کے لیے جب ان کو حاصل کیا جائے اور یہی مقصد ہو، پھر ان کا مقابلہ اس طرح سے ہے، وگرنہ وہ بیٹے، وہ مال جس کو اخروی طور پر نجات کا ذریعہ سمجھ کے انسان استعمال کرے اور اخروی طور پر اجر کی امید رکھ کے کرے، وہی باقیات الصالحات بھی بن جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے کبھی باقیات الصالحات کا اجر حاصل نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو مادیت کے لیے حاصل کیا گیا عمل اور اخروی طور پر اجر کی امید کے لیے حاصل کیا گیا عمل، ان دونوں میں فرق ہے، اس کا اصل میں مقابلہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر بالکل مال کو آپ نے بالکل واضح کر دیا کہ مال سے مراد کیا ہے اور مال کی تعریف میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ بنون، یہاں بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، تو صرف ڈاکٹر صاحب یہ بیٹے لیے جائیں گے یا اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں؟ یعنی کل اولاد، بعض افراد کل اولاد کی بات کرتے ہیں
اور بعض افراد صرف بیٹوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ کفار اور مشرکین کے ذہنوں میں یہ بات ہوا کرتی تھی کہ ہمارے پاس بیٹے ہیں، تو بیٹوں کی تعداد کی کثرت پر وہ ایک تکبر اور ایک فخر کا شکار ہوا کرتے تھے۔ ارشاد۔ اصل میں بات تو یہی ہے کہ یہ صرف اس دور جاہلیت کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر دور ہی اس اعتبار سے دور جاہلیت رہا ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بیٹی کی پیدائش پر والدین اتنا خوش نہیں ہوتے اور خوشی نہیں مناتے، بلکہ بیٹے کی پیدائش پر وہ لوگ جو ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے فیمنسٹ موومنٹ کے اندر بہت زیادہ کردار ادا کیا ہوتا ہے اور وہ لگے ہوتے ہیں اسی معاملے میں کہ وہ ویمن کو امپاور کر رہے ہیں، ان کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے، وہ بیٹے ہی کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جاہلیت کا جو ایک اسلوب ہے، یہ جاہلیت پرانی اور نئی نہیں ہوتی، جاہلیت بس جاہلیت ہوتی ہے، وہ قدیم دور میں ہو یا جدید دور میں ہو۔ تو یہ ایک جاہلیت کے دور کا ایک کانسیپٹ ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ تو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور بیٹیاں فائدہ مند نہیں ہوتیں۔ اس دور جاہلیت میں جب لاٹھی اور جو بازو کی طاقت تھی اسی کو طاقت سمجھا جاتا تھا، اس دور میں تو بہرحال بیٹوں کی حیثیت عورت بھی زیادہ ہوتی تھی، لیکن عمومی طور پر جب بیٹوں کو اولاد میں سے زیادہ طاقت کا ذریعہ اور آرائش کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور جس کے بیٹے زیادہ ہوں وہ اس دور میں بھی قابل فخر بات سمجھتا تھا، آج کے دور میں بھی اس کو قابل فخر بات سمجھتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ ذکر صرف بیٹوں کا ہوا ہے، وگرنہ اس کا تعلق اولاد ہی کے ساتھ ہے۔ بعض بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ جاتی ہیں اور وہ انسان کو دنیاوی اعتبار سے بھی ایسی شہرت دلاتی ہیں، ایسا چرچا ہوتا ہے اور ایسا مال انسان کو ملتا ہے، ایسی عزت ملتی ہے کہ وہ بیٹوں سے کہیں بڑھ کر جو ہے بیٹیاں عطا کرتی ہیں۔ تو بنون کے اندر وہ بیٹیاں بھی شامل ہوں گی جن کو انسان اپنی عزت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اصل میں یہاں بنون بطور استعارہ کے ہے۔ دیکھیں جیسے سورۃ الشعراء کے اندر غالباً اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن کوئی بیٹا اور کوئی مال کام نہیں آئے گا قیامت والے دن۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کام کیا آئے گا کہ اللہ نے ایک سٹینڈرڈ پر، ایک خاص فطرت پر دل بنا کے عطا کیا تھا اور اس سٹینڈرڈ پر اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہونے والا اس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ تقاضا ہم سے یہ ہے کہ اپنی اس روحانیت کو، اپنی اس قلبی کیفیت کو ان مادی چیزوں سے اور مادی خواہشات سے آلودہ نہیں ہونے دینا۔ تو اگر ہم اس کو آلودہ ہونے سے بچا کے اس دل کو اسی طرح سے لے جائیں، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اگر صحیح سالم دل لے کے اللہ کے پاس پہنچ گئے تو یہی فائدہ دے گا، مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے۔ یہاں ونس اگین وہ جو مال اور بیٹے فائدہ نہ دینے کی بات ہے، چونکہ عام طور پر انسان بیٹوں کو فائدے کا ذریعہ سمجھتا ہے اس لیے بنون کا ذکر کیا گیا ہے، وگرنہ بیٹیاں بھی فائدے کا ذریعہ ہوتی ہیں اور بیٹیوں کا تصور بھی اس بنون کے اندر شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ دور جاہلیت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس کو ہم جوڑ دیں آج کے حالات و واقعات سے، آج کے معاشرتی رویوں کے حوالے سے بھی۔ تو ہمارے خاندانوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک ذرا ہلکی سی ناگواری، یعنی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، لیکن جہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر ملتی ہے تو ایک خوشی سی گھر میں دوڑ جاتی ہے۔ دین اس تعلق سے کیا فرما رہا ہے؟ کیا بیٹا اور بیٹی کے درمیان کسی فرق کی بات ہمارا دین کرتا ہے؟ دیکھیں جی، بیٹا اور بیٹی پیدائش کے اعتبار سے تو بالکل بھی فرق نہیں ہے، اور پھر اسی طرح جب ان کی پرورش کے اعتبار سے بھی بالکل فرق نہیں ہے، بلکہ اگر فرق رکھا ہے تو اس کا بیلنس بیٹی کی طرف زیادہ ہے۔ کسی بھی بیٹے کی پیدائش پر یا پرورش پر یا بیٹوں کی پرورش پر اللہ کریم نے کسی ایسے پیکج کا اعلان نہیں کیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جتنے بڑے پیکج کا ذریعہ، جتنے بڑے پیکج کا اعلان بیٹی کی پرورش پر کیا ہے۔ ایک بیٹی کی پرورش پر بھی دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی تو اس کے گھر 3 بیٹیاں ہوئی اور اس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، تو صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہو گیا، اس کے اوپر بھی جنت واجب ہے۔ اور صحابی یہ کہتا ہے کہ کسی نے اگلی بات کہی نہیں، وگرنہ اگلی بات یہ تھی کہ ایک بیٹی کی پرورش پر جنت کی بشارت ملتی،
تو اس نے کہی نہیں، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی پر بھی جنت کی بشارت عطا فرما دیتے تھے، ایک بیٹی کی پرورش پر بھی۔ تو یہ بیٹے کی پرورش پر نہیں ہے، اس لیے یہ جو پرورش کے اعتبار سے جو فضیلت کا بیلنس ہے وہ بیٹی کی طرف زیادہ ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ ہم عام طور پہ پھر بھی بیٹے کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہیں مناتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیوں کی بات کی، کم ہوتے ہوتے ایک بیٹی، اور مفسرین کرام نے اور محدثین کرام نے یہی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر ایک بیٹی کی بھی اچھی پرورش کرے اور اس کی شادی تک اس کی حفاظت کرے اور پھر اس کو کسی اچھے جگہ پہ اس کا رشتہ کر دے، تو ایک بیٹی کی پرورش پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس کے اوپر صادق آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس لیے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ بیٹے اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، قطعاً نہیں رکھا، بلکہ بیٹی کی طرف فضیلت کے اعتبار سے، اس کی پرورش کی فضیلت کے اعتبار سے بیلنس زیادہ ہے۔ رہ گئی بات ان کو عطا کرنے کے اعتبار سے، گفٹ دینے کے اعتبار سے، کوئی چیز دینے کے اعتبار سے، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا میں وہ بھی خاص طور پہ جو وراثت کا اصول ہے، وراثت کے اصول سے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جب ہم نے گفٹ دینا ہے تو بیٹے کو دگنا دینا ہے اور بیٹی کو بیٹے سے آدھا دینا ہے، اور یہ گفٹ میں بھی لوگ جو ہیں اپنے طور پہ یہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط تقسیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم ہرگز نہیں فرمائی۔ وہ جو اصول ہے وہ وراثت کے حوالے سے ہے، اور وراثت اس وقت صادق آتی ہے جب وہ ترکے والا شخص اس دنیا سے چلا جائے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد وراثت ثابت ہوتی ہے، اور جب وراثت ثابت ہوتی ہے پھر بچوں اور بچیوں میں جو تقسیم ہوگی، پھر لڑکے کا حصہ جو ہے وہ لڑکی کے حصے سے دگنا ہوگا۔ وگرنہ دنیا میں والدین نے اگر کوئی گفٹ دینا ہو تو اس میں بچے اور بچیاں سب برابر ہیں، بیٹے اور بیٹیاں سب برابر ہیں، کوئی کسی کو کم یا زیادہ نہیں دے سکتا۔ یہ ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ میں ایک بیٹے کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے، آپ اس کے اوپر گواہ بن جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اتنا ہی یہ گفٹ باقی لوگوں کو بھی دیا ہے، باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو گفٹ بھی دینا چاہے، کوئی بھی چیز دینا چاہے، وہ چاہے وہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، چاہے وہ رہنے سہنے کی کوئی چیز ہو، کوئی مستقل نوعیت کا گفٹ ہو، تو وہ سارے بچے بچیوں کو، بیٹے بیٹیوں کو برابر دینا پڑے گا۔ وراثت کا جو اصول ہے وہ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لاگو ہوگا، لہٰذا اس دنیا میں آپ یہ وراثت والا اصول لاگو نہیں کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس تصور کو جو ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے کہ بیٹوں کو فضیلت حاصل ہے، ایسی کوئی فضیلت ہمارا دین نہیں دیتا۔ بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا وضاحت کر دی، سبحان اللہ کہ زندگی ہی میں یہ ہبہ کیا جائے، یہ گفٹ دیا جائے، اور ایون پراپرٹی بھی اگر دی جائے زندگی میں تو بیٹے اور بیٹی دونوں کو برابر ملے گا، اور وراثت کے جو احکام ہیں وہ مرنے کے بعد۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہاں تک بات تو یہ مکمل ہو گئی، پہلا حصہ اس آیت کا، سورہ کہف کی آیت نمبر 46 کا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ آگے بڑھوں، تصور کیا یہاں پر یہ باقیات و صالحات کے حوالے سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ غرور کی چیزیں نہیں ہیں، تم اپنی نگاہ آخرت پہ رکھو کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تم اپنے ساتھ کیا توشہ لے کے جاؤ گے، وہ توشہ آخرت ہے کیا؟ باقیات و صالحات میں جو ایمان کی بات ہو رہی ہے، وہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے، وہ نیکیوں کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا نمازوں کی بات ہو رہی ہے، یا ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے؟ ارشاد۔ دیکھیں جی، باقیات الصالحات کا جو تصور ہے یہ تو ہے ہر باقی رہنے والی چیز، اور ظاہر ہے کہ باقی رہنے والی چیز جو بھی ہو یہ انسان اس کو پسند کرتا ہے۔ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ انسان اس کو پسند کرتا ہے۔ آپ بازار میں، مارکیٹ میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو بازار میں آپ کو وہ چیز جو کہہ دی جائے کہ یہ زیادہ دیر پا ہے، آپ اس کو پسند کریں گے بنسبت اس چیز کے جو جلدی ختم ہو جانے والی ہو۔ یہ انسان کی نفسیات بھی ہے اور یہ انسان کی ضرورت بھی ہے۔ لہذا باقی کیا رہے گا اور کیا نہیں رہے گا، اس کا تصور زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ جو لوگ
اس دنیا کی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے ہیں، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز کی، یہ بس ایک دفعہ زندگی ملی ہے اور بس دوبارہ نہیں ملنی، ان کی پوری جد و جہد اور پوری ایفرٹ اور پوری سٹرگل کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی پر ہوتا ہے۔ وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر نہ وہ کسی طرح کا ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کی ترجیح ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں۔ چونکہ دنیا کی زندگی کے لیے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دنیا کی زندگی میں ان کو مل جاتا ہے، جو کچھ انہوں نے چاہا ہوتا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جو نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ بھی اس کو اس دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی موج کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ نبی اکرم قرآن نے کہا سورہ آل عمران کے اندر کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا اس دنیا میں دندناتے پھرنا، شہروں کے اندر دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، متاع قلیل، یہ تو چند دنوں کی بات ہے، تھوڑا سا فائدے کا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا اصل میں باقیات الصالحات کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا تصور زندگی موت کے بعد جاتا ہی نہیں، ان کا باس بعد الموت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، تو ان کی ساری سٹرگل، جد و جہد، تگ و دو اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے، اور وہ جو کچھ انسان اس دنیا میں کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی ہو وہ آخرت کے لیے نہیں ہے، وہ باقیات الصالحات نہیں ہے، باقی رہنے والی نیکیاں نہیں ہیں۔ اس کو اللہ کریم نے قرآن میں دیگر مقامات پر بھی واضح فرمایا، جیسے سورہ آل عمران کے اندر اللہ کریم نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، جتنی چیزیں مال و دولت کی ہو سکتی ہیں، ابھی مال و دولت کی بات ہو رہی تھی کہ مال و دولت کی تفصیل کیا ہے، تو اللہ کریم نے اس میں پوری مال و دولت کی تفصیل بیان فرما دی کہ اللہ نے انسان کو اس کے لیے جو بھی انسان کی مرغوبات نفس ہیں اس کی محبت پیدا کی ہے، اور وہ عورتیں بھی ہیں، وہ بیٹے بھی ہیں، اور وہ انسان کے سونے چاندی کے ڈھیر بھی ہیں، وہ اس کے جو ہیں وہ بڑے بڑے گھوڑے اور بڑی بڑی سواریاں بھی ہیں، وہ اس کے کھیتی بھی ہے، وہ اس کے مال مویشی بھی ہیں، یہ سارا کچھ انسان کے پاس، انسان اس کو چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرمائیے کہ کیا میں ان سب سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اور وہ سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی والے ہیں، جنہوں نے تقوی کی زندگی گزاری، اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت میں ہے۔ اور رزق و ربک خیر و ابقیٰ، جو تیرے رب کے پاس رزق ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا وہ بہتر اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ گویا تصور زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جن لوگوں کا تصور زندگی موت سے آگے نہیں بڑھتا، ان کا تصور زندگی یہ ہے کہ یہی دنیا کی زندگی آخری اور حتمی چیز ہے، ان لوگوں کو پھر سب کچھ یہیں پہ حاصل کر لینا ہی اپنی زندگی کا مقصد نظر آتا ہے۔ قرآن باقیات الصالحات کا تصور دے کے یہ بتا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں اس کی ساری تفصیلات بتائی ہیں کہ جو شخص آخرت کو اپنی زندگی میں شامل رکھتا ہے اور آخرت کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر اس کا تصور یہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ یہاں مل جائے، بلکہ اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور انجام اچھا کر اور آگ کے انجام سے بچا لے۔ جب اس کا یہ تصور بنتا ہے تو جو شخص امید آخرت میں رکھتا ہے، بدلے کی امید آخرت میں رکھتا ہے، دنیا میں اس کو بدلہ مل جائے تو مل جائے، نہیں تو وہ بدلہ اصل میں آخرت میں چاہتا ہے، تو ان نیکیوں کو باقیات الصالحات کہا گیا ہے۔ ہر وہ نیکی جس کا بدلہ انسان آخرت میں چاہتا ہے وہ نیکی باقیات الصالحات میں آتی ہے۔ عمومی تعریف تو اس باقیات الصالحات کی یہی ہے، اور اس کا تعلق بھی اس تصور کے ساتھ ہے۔ باقی رہ گئی وہ بات جو آپ فرما رہے تھے اپنے انٹرو میں بھی، کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ باقیات الصالحات ہیں، تو اصل میں اس کا تعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کی گئی تفسیر کے ساتھ ہے۔ جب انسان باقی رہنے والی کسی چیز کا تصور رکھتا ہے تو اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مختلف صحابہ سے، اور یہ جو حدیث جس کا ذکر آپ کر رہے تھے یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنا، خود آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، لا الہ الا اللہ کہنا یہ باقیات الصالحات میں سے ہے، سبحان اللہ کہنا باقیات الصالحات میں سے ہے، اللہ اکبر اور الحمدللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، ان سارے کلمات کا ذکر آپ نے فرمایا کہ یہ باقیات الصالحات میں ہے۔ اسی طرح ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج والی رات آسمانوں پہ گیا تو بالکل 7ویں آسمان پہ جہاں پہ بیت المعمور تھا تو وہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو وہاں ان سے گفتگو ہوئی تو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا، اقرئ امتک منی السلام، جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو جا کے میرا ایک پیغام بھی دینا، وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو جا کے میرا یہ پیغام بھی دینا کہ یہ جو جنت ہے نا، ان الجنت طیبۃ الترابہ وعذبۃ الماء، یہ جو جنت ہے نا اس کی مٹی بڑی شاندار اور پاکیزہ مٹی ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، وَأَنَّهَا قِيَانٌ، اور ہے بھی یہ بڑی ہموار جگہ، تو گویا اب یہ ہموار بھی جگہ ہے، میٹھا پانی بھی ہے، اور وہاں پہ مٹی بھی بڑی پاکیزہ ہے، بڑی شاندار ہے، تو اس کے اندر گویا آپ کوئی کھیتی لگا لیں، کوئی چیز اس کے اندر بو لیں، کوئی چیز کاشت کر لیں، کاشتکاری کیا ہے؟ فرمایا ان غراسہا، اس کی جو کاشتکاری ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کی کاشتکاری ہے، گویا وہاں کاشتکاری کرتے رہیں۔ تو یہ وہ باقیات الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب یہ پڑھے گا تو قیامت والے دن کے لیے جنت میں اس کی کاشتکاری ہو گئی، وہاں پودے لگ رہے ہیں، وہ باغات لگ رہے ہیں، اور یہ انسان کو فائدہ دیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات فرمائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد سارے اعمال انقطع عملہ، اس کے سارے اعمال رک جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، گویا وہ جو باقی رہنے والے اعمال ہیں وہ بھی ختم ہو گئے، اب تو کچھ بھی نہیں رہا۔ فرمایا الا من احدى ثلاث، جو 3 قسم کے جو کام ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ باقی رہنے والے کون سے کام ہیں؟ اس میں آپ نے فرمایا من صدقۃ جاریہ، جو صدقہ جاریہ ہے، جو جاری نوعیت کا کوئی صدقہ کیا ہوا ہے، آپ نے کوئی مسجد بنوائی ہوئی ہے، دوسری حدیث میں اس کی تشریح بھی آئی، آپ نے کسی کو پانی کا کنواں لگا کے دیا ہے، لوگ اس پہ پانی پیتے ہیں، آپ نے کوئی مسافر خانہ بنا دیا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی ایسا کام آپ نے باغ لگا دیا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا کوئی تعلیمی ادارہ بنا دیا ہے، تعلیمی ادارہ بنا دیا ہے، اس میں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام آپ نے کر دیا جس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ یہ بعد میں بھی اس کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، یہ بھی باقیات الصالحات میں آتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او علم ينتفع به، یا پھر ایسا علم کسی کو پڑھا دیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی شاگرد ایسے کر دیے ہیں، تیار کر دیے ہیں، کوئی آپ نے ایسا علم، ایسی کتابیں لکھ دی ہیں، یا ایسا آپ نے لوگوں کو دین کا علم بتا دیا ہے، یا کسی بھی طرح کا علم جس سے انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے، اور جب تک فائدہ ہوتا رہے گا اس کو بھی اس کا جو ہے اجر پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ وہ جو من والد صالح یدعو لہ، یا پھر تیسری چیز وہ ہے کہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب اندازہ کریں یہ جو کمپیریزن اللہ کریم نے اس آیت میں دیا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اس میں آپ نے مال بھی اللہ کریم نے فرما دیا اور بیٹے بھی فرما دیا، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو نیک بیٹا جو دعا کرتا ہے والدین کے لیے وہ تو صدقہ جاریہ میں سے ہے، تو وہ تو الباقیات الصالحات میں سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ المال والبنون، مال بھی باقیات الصالحات میں سے ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس کو صدقہ جاریہ کے لیے لگا دیا، مال بھی باقیات الصالحات میں سے ہو سکتا ہے اگر آپ نے مسجد بنوا دی، اگر آپ نے تعلیمی ادارہ بنوا دیا، اگر آپ نے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اس کانسیپٹ اور اس نیت کے ساتھ ہے، اور سٹرگل کے، اس ایفرٹ کے فوکس کے ساتھ ہے، نہ کہ اس کی نوعیت کے اعتبار سے ہر مال اور ہر بیٹا جو ہے وہ آپ کو مادیت کا استعارہ نظر آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس نیت کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کیا، آپ کی اولادیں صدقہ جاریہ ہو سکتی ہیں، آپ کا مال صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے، اور یہ سارے کے سارے الباقیات الصالحات ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان ساری احادیث سے
یہی بات سمجھ میں آئی کہ جو کچھ بھی انسان آخرت میں اجر کے لیے کرتا ہے اور آخرت میں اجر کی امید رکھتا ہے، وہ ہر وہ چیز الباقیات الصالحات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور باقیات الصالحات کی آپ نے تفصیل بھی بیان فرما دی۔ ڈاکٹر صاحب، درمیان میں آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا تھا، پھر وہ ذرا سی بات آگے چلی گئی کہ نیکیوں کو کاشت کرنا، نیکیوں کی حفاظت کرنا، ایک جو نشاط ملتا ہے نیکی کر کے، اس نشاط کو حاصل کرنا، اور یعنی جب نیکیوں کو کاشت کیا جا رہا ہے، نیکیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس تصور کی ذرا اور وضاحت کر دیجئے۔ اب یہ سبحان اللہ ہے، والحمدللہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی آپ نے بات فرمائی، اور آپ نے احادیث کا حوالہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی میں ایک الحمدللہ کم کہہ کر چلے گئے اللہ کے پاس، تو کہیں وہاں یہ احساس نہ ہو کہ کاش ہم ایک الحمدللہ اور کہہ کر دنیا سے رخصت ہوتے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ نیکیوں کی کاشت کیسے ہوتی ہے، نیکیوں کو محفوظ کیسے بنایا جاتا ہے، اور کیا بعض نیکیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے جن سے امیدیں رکھنے کی بات ہوتی ہے نا، کہ یہاں ان سے ہی امیدیں رکھی جا سکتی ہیں، کہ وہ نیکیاں ایسی ہوں کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان تیسرے کے علم میں ہی نہ ہو۔ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، اصل نیکی تو ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کا گواہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، اصل نیکی تو ہوتی وہ ہے۔ لیکن اللہ کریم نے جو سسٹم بنایا ہے، جو نظام بنایا ہے، اس میں ہمیں وہ نیکیاں کرنی پڑتی ہیں جس میں لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ سب سے بڑی نیکی نماز ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ الباقیات الصالحات میں انہوں نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے، علامہ قرطبی نے اور دیگر صحابہ کا بھی اور تابعین کا ذکر کیا ہے کہ ان کا خیال بھی ہے کہ نماز ہی ہے جس کو الباقیات الصالحات کہا گیا ہے، جبکہ نماز جو فرض نماز مردوں کے لیے وہ ضروری قرار دی گئی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے پڑھیں، یعنی سب لوگ اس کو دیکھیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے گواہ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہم اصل میں اس میں پابند ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اور اللہ کے حکم کے۔ اب جس طرح سے جس نیکی کا حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنی ہے، لیکن وہ حکم، وہ جو اصل میں ہر نیکی کے ساتھ آپ جو چاہ رہے ہیں، جو بدلہ چاہ رہے ہیں، وہ کیا ہے، یہ ہے اصل میں امپورٹنٹ چیز۔ جو قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص اس بات کا حساب رکھے، کیلکولیشن کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اب دیکھیں، میں اگر نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے بچے کے امتحان میں نمبر اچھے آ جائیں، میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ میرے بچے کی نوکری اچھی ہو جائے، تو اب یہ ساری چیز جو ہے وہ ہے تو یہ سارا، یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، لیکن جو کچھ میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں الباقیات الصالحات نہیں ہے، میں اخروی اجر کی امید کے ساتھ نہیں پڑھ رہا۔ لہٰذا ہر وہ چیز، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے دنیا کی چیزیں بھی مانگنی تو اللہ سے ہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگیں۔ ظاہر ہے یہ دنیا کی چیز ہے، یہ جوتے کا تسمہ مجھے یہاں چاہیے، اس کا فائدہ بھی مجھے یہاں ہوگا، لیکن ہر چیز میں جس چیز کو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور اللہ سے جو دعا مانگ رہے ہیں، یہ جو نیکی کر رہے ہیں، اس نیکی کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یا اللہ جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں گا، جب میں میری میت قبر میں اتاری جا رہی ہوگی، یا اللہ جب میں حشر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا، یا اللہ یہ میری نیکی وہاں کام آنی چاہیے۔ اگر یہ امید موجود ہے، خیر عند ربک ثوابا خیر عملا، اگر وہ امید کے اعتبار سے مجھے یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو یہ نیکی میری وہاں کام آئے گی، اگر یہ بات اس میں شامل ہے تو پھر انشاءاللہ وہ الباقیات الصالحات ہے، اور اگر یہ بات شامل نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ جانا ہے تو پھر وہ الباقیات الصالحات نہیں ہے، وہ اس دنیا کا معاملہ ہے اور دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔
کافر نیکی کرتا ہے اس دنیا میں ہی اجر کی توقع سے کرتا ہے، اس کی آخرت میں تو خیر عمل جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ امید ان کو بھی ہے، کفار کو بھی امید ہوتی ہے اس سے نتیجہ حاصل کرنے کی، امید مومن کو بھی ہوتی ہے، لیکن دونوں کی امیدوں کا فرق ہے، ایک آخرت میں امید رکھتا ہے اللہ سے اجر کی، ایک دنیا میں اجر کی توقع رکھتا ہے، تو اس سے اصل میں فرق پڑتا ہے۔ وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک سی عرفی لکھی تھی، ویسے تو پنجابی میں ہے، اور سی عرفی کا ایک بڑا صنف تھی ہمارے پنجاب کے اندر، تو اس کا جو ٹیپ کا مصرع ہے وہ یہی تھا، نیکیاں والباقیات الصالحات، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ نیکیاں کمال ہے جنہ نال جامنا ہو، ہر ایک کے بعد آتا تھا نیکیاں کمال ہے جنہ نال جامنا، کہ جو ساتھ جانے والی نیکیاں ہیں وہ کمال ہیں۔ اگر ہر نیکی کے اندر آپ کا تصور یہ ہے کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو میرے ساتھ جا رہی ہیں، آپ اس دنیا سے سفر کرنے والے ہیں، آپ ایک دن قبر میں اترنے والے ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اگر ان نیکیوں نے آپ کے ساتھ جانا ہے اور آپ نے کرتے ہوئے یہ تصور قائم کر لیا ہے تو انشاءاللہ وہ ساری کی ساری الباقیات الصالحات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اس گفتگو کے بعد ایک سوال اور ذہن میں آ گیا، پہلے دو سوالات جس کے تعلق سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ گفتگو فرمائیں، اس میں ایک ضمنی سوال میرا یہ تھا کہ نیکیوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، میرا سوال نمبر 2 یہ تھا کہ نیکیوں کی کاشت کیسے ہوتی ہے، اب سوال نمبر 3 جو آپ کی اس گفتگو کے بعد ذہن میں آیا کہ نیکیاں ایک بندے کی عادت کب بنتی ہیں، اسی کو لے کے جانا ہے نا کہ کل جب میری پیشی ہوگی، یا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ میت میں مجھے میت اتاری جا رہی ہے قبر میں، تو میرے پاس کچھ ہوگا نا کہ جس پر مجھے توقع ہو، جس کے تعلق سے مجھے معلوم ہو کہ ہاں یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ میں اللہ کے سامنے پہنچوں گا تو تہی دست اور تہی دامن نہیں ہوں گا، اور میں کہوں گا ہاں شاید میری گٹھڑی میں، میرے نامۂ اعمال میں شاید یہ چیزیں ہوں، تو مجھے اپنی نیکیوں کی کاشت کرنی پڑتی ہے، مجھے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، مجھے اپنی نیکیوں کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ نیکی میری عادت کیسے بنتی ہے؟ کیا خدا خوفی کہ مجھے معلوم ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اچھا کام کر رہا ہوں یا برا کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں ایک کیمرے کے خوف سے نہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے نیکی میری عادت بن جائے، زبان پہ ایک بندے کے جھوٹ نہ آئے کبھی، اسے معلوم ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں جو کہ گناہ کبیرہ ہے، ہم میں سے بہت سے افراد اس کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھتے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، تو زبان پر جھوٹ کا شائبہ تک نہ آئے، تو یہ اس کے لیے کوئی تربیت چاہیے نا، ایک انسان کی پوری ایک گرومنگ ہوتی ہے، وہ گرومنگ کیسی ہو؟ ارشاد۔ دیکھیں بہت ہی اہم سوالات ہیں تینوں، لیکن تینوں کا جواب دراصل ایک ہے۔ میں اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیکی کہتے کس کو ہیں؟ نیکی ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کی جائے، اور اس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو۔ اگر یہ دو خصوصیات کسی بھی عمل کے اندر موجود ہیں کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور اس طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو، تو ہر وہ عمل نیکی کا عمل ہے۔ اب نیکی کی کاشت کیسے ہوتی ہے، نیکی کی حفاظت کیسی ہوتی ہے، اور نیکی عادت کیسے بنتی ہے، اس کا علاج بھی نیکی کرنا ہے۔ انسان جب نیکی کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اسلام پریکٹیکل ریلیجن ہے، اسلام عملی دین ہے۔ جب آپ عمل کرتے ہیں، ایک قدم آگے جاتے ہیں، تو اسی قدم میں آپ کو پختگی حاصل ہوتی ہے، اسی قدم میں اس نیکی کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، اسی قدم میں اس نیکی کی کاشت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا نیکی کی نشو و نما کی بات ہو، نیکی کی حفاظت کی بات ہو، یا نیکی کو عادت بنانے کی بات ہو، آپ نے ہر معاملہ اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ جب انسان نیکی کرے گا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز ہے، مثلا لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا۔ آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا تو نماز اور پڑھیں، آپ توجہ بہتر کریں۔ آپ کا قرآن میں دل نہیں لگتا،
قرآن اور پڑھیں. یہ آپ اگر عملی طور پر کر کے دیکھیں گے تو عین ممکن ہے کہ فرائض میں آپ کا دل نہیں لگا. آپ نے جب سنتیں پڑھی تو آپ کی توجہ بھی بہتر ہو گئی, آپ نے جب نوافل پڑھے تو توجہ اور زیادہ بہتر ہو گئی, اور جب آپ اگلی نماز میں پہنچے تو آپ کو سمجھ آئی کہ میری پچھلی نماز تو بالکل ایسے ہی تھی, اب تو نماز میری اصل نماز یہ ہے. پھر اس سے اگلی نماز میں پہنچے. گویا نماز کی حفاظت بھی, نماز کی کاشت بھی, نماز کی نشو و نما بھی, اور نماز کو عادت بنانا بھی, اس کا طریقہ کار بھی نماز پڑھنا ہے. آپ اگر اس نیکی سے, نماز کی بات تو میں نے مثال کے طور پر کر دی, آپ کسی بھی نیکی سے دور بیٹھے سوچتے رہیں کہ میں نیکی کی کاشت کیسے کر سکتا ہوں, اس کو نشو و نما کیسے کر سکتا ہوں, اس کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں, کبھی نہیں ہو سکتی. نیکی کرنا خود اس کی حفاظت ہے, نیکی کرنا خود اس کی نشو و نما ہے, اور نیکی کرنے سے ہی وہ عادت بنتی ہے. جب انسان اس طرح نیکی کو اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے تو یہی تو وہ تصور ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کل میرے ساتھ کس چیز نے جانا ہے. آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں, جو نیکی کر رہے ہیں, جو خدمت خلق کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ اگر آپ کے ساتھ جانا ہے اور یہ تصور ہوگا تو اس سے انشاءاللہ نیکی کی حفاظت بھی ہوگی, اس سے نیکی کی نشو و نما بھی ہوگی, اور اس سے نیکی آپ کی عادت ثانیہ بن جائے گی. پھر انسان کی زندگی ایسی ہوگی. مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں, دیکھیں زبان پہ آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے آئیں, آپ استغفر اللہ, الحمدللہ, کوئی کلمہ زبان کو عادت ڈال لیں کہ زبان پہ چند دن آپ کو سوچ سمجھ کے پڑھنا پڑے گا. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ یہ 3 کلمے اس وقت زبان پہ لائیں جب آپ کی زبان بالکل فارغ ہے, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, آپ کوئی کام کر رہے ہیں, تو اپنی زبان کو اس بات کا عادی بنائیں کہ سبحان اللہ, ایک لا الہ الا اللہ, ایک استغفر اللہ, ایک الحمدللہ. یہ 3 کلمات اسی ترتیب سے. لا الہ الا اللہ اقرار ہے, یہ سوچ سمجھ کے کریں کہ یا اللہ میرا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں, اور میں بھی تیرے علاوہ کسی کا نہیں ہوں. یہ لا الہ الا اللہ ہے, اقرار, اور استغفر اللہ ہے معافی, اور الحمدللہ دعا بھی ہے اور شکر بھی ہے. آپ یہ 3 کلمے اگر فرض کریں زبان کو عادی بنا لیتے ہیں, جب بھی آپ کی زبان فارغ ہوئی اس کے اوپر یہ چل پڑے, آپ نے سوچا سمجھا, 2-4 دن آپ کو محنت لگے گی, اس کے بعد آپ کی عادت ثانیہ بن جائے گی, تو آپ کو زندگی میں کبھی بھی لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, الحمدللہ سے کسی وقت بھی آپ کی زبان فارغ نہیں ہوگی. اور جب آپ کو موت آئے گی تو انشاءاللہ اس وقت بھی پہلا کلمہ زبان سے لا الہ الا اللہ ہی نکلے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ تو نیکی کی حفاظت, نیکی ہی نیکی کی حفاظت ہے. سبحان اللہ, نیکی ہی نیکی کی حفاظت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے بہت سارے کلمات یہاں پر ہمیں تعلیم فرمائے ڈاکٹر صاحب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس تعلق سے کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں, یہ تو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں, زبان پہ بہت ہلکے ہیں, لیکن میزان میں بہت ثقیلتان فی المیزان, میزان کے اندر بہت بھاری ہیں. اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے گویا اللہ کو اتنے پسند ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو پورے کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, صرف سبحان اللہ و بحمدہ آدھا جو ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 100 دفعہ دن میں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اس کے گناہ. لہٰذا یہ سبحان اللہ اکیلا پڑھنا, سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا, ساتھ الحمدللہ ملا لینا, اللہ اکبر ملا لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آیا, آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمات اگر انسان پڑھے تو اس جیسا کوئی اور عمل ہے ہی نہیں, اور ان کو جہاں سے مرضی شروع کرے, جس کلمے سے مرضی شروع کرے, جس کلمے سے مرضی اختتام کرے, اس جیسا کوئی اور عمل ہے ہی نہیں. انسان کو اگر سوچ سمجھ کے انسان پڑھے تو اس کا مطلب ہے اللہ سے تعلق کے لیے بھی یہ کلمات شاندار ہیں, اور نیکی کی حفاظت کے لیے بھی یہ کلمات شاندار ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے جڑاؤ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے استعزار کے لیے اللہ کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے اور اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار, بڑا ممنون, آپ تشریف لائے, اور آج بھی ہم نے ظاہر ہے آپ سے بہت سیکھا. ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے, تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں.
دین سے ہمیں قریب کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا حال کیسے اچھا ہو سکتا ہے اور توشہ آخرت ہمارا وہ کیسے مضبوط ہو سکتا ہے، یعنی اتنا مضبوط کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس توشے کو پیش کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کئی نکات تعلیم کی ہے، ڈاکٹر صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا حضرت یوسف علیہ السلام سے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن اندازی کا۔ کاش ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کراچی میں ہوتے تو ہم ان کے دست مبارک سے قرآن اندازی کرواتے، لیکن اب یہ کام میرے ہاتھوں سر انجام پا رہا ہے، اور آج کے ونر ہیں ابرش علی حیدرآباد سے۔ ابرش علی صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں فیصلے کے وقت خاموشی اسی طرح بری ہے جیسے جہالت کی بات کرنا۔ اللہ اکبر۔ فیصلے کے وقت خاموشی اسی طرح بری ہے جیسے جہالت کی بات کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔